والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. مذاکرہ سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعنوان سیرت و علوم سیرت. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے عنوان پر یہ محاضرہ تیار کیا گیا ہے، اور مقصد یہ ہے کہ عام طور پر ہم لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کی حیثیت تاریخی ہوتی ہے، وہ مطالعہ تاریخی مطالعہ ہوتا ہے. تو ایک واقعات کا تسلسل ہوتا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر ان کی وفات تک ہم پڑھتے ہیں کہ یہ ہوا، پھر یہ ہوا، پھر اس طرح ہوا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، سیرت کا اس طرح مطالعہ کرنا، اور جس زمانے میں سیرت رسول اللہ اس انداز سے مرتب کی گئی اور جو کتابیں اس انداز سے تصنیف کی گئی، وہ ہمارے لیے ہمارا سرمایہ ہے، ہماری آنکھوں کا سرما ہے، اس میں کوئی شک نہیں. زمانے کی ضرورتیں دھیرے دھیرے لیکن بدلتی رہتی ہے. جس زمانے میں اس کی ضرورت تھی کہ حضور کے تمام حالات کو الف سے لے کر یا تک جمع کر لیا جائے، تو اس زمانے میں وہ کام کیا گیا، بے انتہا اہم ہے. اگر وہ نہ ہوتا تو یہ سارا سیرت کا جو ذخیرہ ہے، جو تفصیلات و معلومات ہے، وہ مجھ تک اور آپ تک پہنچ نہیں پاتی. لیکن دھیرے دھیرے جس طرح زمانہ ترقی یافتہ بنتا گیا، اوپر آتا گیا، ارتقا ہوتا گیا، لوگوں کی ذہنی سطح کا ارتقا وغیرہ وغیرہ، تو سیرت کے انداز بھی دھیرے دھیرے ہلکے پھلکے کہیں نہ کہیں بدلتے رہے. یہ ساری باتیں جو آپ کو مذاکرے میں ابھی پیش کی جائے گی، وہ یا یوں کہہ لیجئے کہ سیرت کا دور جدید کے مطابق مطالعہ کرنا یا اس کی پیشکش کرنا، یہ ساری کے ساری وہ چیزیں ہیں جو ہم کو پرانی کتابوں میں جو ہماری اصل ہیں، نصوص کا جو درجہ رکھتی ہیں سیرت کے معاملے میں، یہ ساری معلومات و تفصیلات ان کتابوں میں اللہ کے فضل سے بکھری پڑی ہے. بس مسئلہ یہ ہے کہ ان معلومات کو وہاں سے نکالا جائے. اور یہ کتابوں سے میری مراد عام طور پر جو سیرت کی ایک ہلکی پھلکی انداز والی کتاب ہوتی ہے وہ نہیں، بلکہ وہ کتابیں جو ہمارے لیے سیرت کے معاملے میں نصوص کا درجہ رکھتی ہے. آپ کہہ لیجئے سیرت ابن ہشام ہو گئی، زاد المعاد حضرت ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی ہوگی. اردو زبان میں آ جائیے تو پھر علامہ شبلی نعمانی اور علامہ سلیمان ندوی علیہ رحمہ کی سیرت النبی ہو گئی، اور بھی کچھ اس کے ساتھ اور کتابیں ہیں جو سیرت کے معاملے میں اردو یا عربی زبان کے اندر نصوص کا درجہ رکھتی ہے، بنیاد کا درجہ رکھتی ہے. معاملہ یہ ہے کہ عام طور پر مستشرقین اور دیگر جتنے بھی مغربی مصنفین ہیں وہ اس پر بڑا سوال اٹھاتے ہیں کہ سیرت پر جو کام ہوا ہے اس کی جو بنیادی کتابیں مانی جاتی ہے وہ سیرت ابن ہشام مانی جاتی ہے، اور سیرت ابن ہشام بھی دراصل کسی کتاب کی تشریح ہے جو سیرت ابن اسحاق ان کے استاذ کی لکھی ہوئی تھی. تو وہاں تک جا کر یہ سلسلہ ٹھہر جاتا ہے. لیکن حضور کی زندگی سے سیرت ابن ہشام کہہ لیجئے، ابن اسحاق کہہ لیجئے، ان کا زمانہ کافی دیر بعد کا ہے. پھر وہاں سوالیہ نشان لگ جاتا ہے جو عام طور پر تدوین حدیث اور تدوین قرآن کے سلسلے میں بھی لگتا ہے کہ اتنا لمبا جو عرصہ گزر گیا اس میں ان ساری معلومات اور روایات کو جمع نہیں کیا گیا، اس کا مطلب اچانک اب کیسے آ گئی وجود کا. بات دراصل یہ ہے کہ صحابہ کرام کے زمانے ہی سے سیرت رسول اللہ کو جمع کرنے کا، اس کو تدوین کرنے کا سلسلہ ہلکے پھلکے انداز میں جتنی ضرورت ہے ان کو تھی، وہ سارے کے سارے ذخیرہ وہاں پر موجود تھا. اس سلسلے میں عام طور پر سب سے پہلا جن کا نام ملتا ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے نواسے حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ملتا ہے کہ سب سے پہلے سیرت پر باضابطہ کچھ تصنیف کا کام، اس کو جمع کر کے تدوین کرنے کا کام جو کیا ہے وہ حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے. اساطیر صحابہ میں ان کا نام آتا ہے. اکابر صحابہ نے ہو سکتا ہے اس انداز سے جمع نہ کیا، حالانکہ کیا تھا، لیکن ان کے انداز جیسے عروہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے کیا ویسا نہ کیا ہو. اور اس کی ضرورت اس لیے نہیں تھی اس وقت، اس زمانے کے اعتبار سے کہ اساطیر صحابہ ابھی موجود تھے جو آپ علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ رہے تھے، اور ان کے سیکھنے کے لیے اکابر صحابہ بھی موجود تھے جن سے آگے چل کر سیکھ سکتے ہیں. یہی بات شمائل کے معاملے میں بیان کی جاتی ہے. سوال اٹھتا ہے کہ شمائل کو بیان کرنے والے اکثر حضرات شیخین اور بڑے بڑے صحابہ نہیں ہیں بلکہ بعد میں آنے والے اساطیر صحابہ ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی پہلے ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ اکابر صحابہ کا حال یہ تھا کہ وہ حضور علیہ السلام کو دیکھ نہیں پاتے تھے. آپ نے پڑھا ہی ہوگا حدیث میں کہ جب کأنہم علی رؤوسہم الطیور، کہ جب وہ بیٹھتے تھے تو ایسا لگتا ہے کہ اتنے ادب و احترام کے ساتھ بیٹھتے تھے. ایک وجہ یہ ہے.
اور زیادہ اچھی وجہ بیان کی جاتی ہے کہ ان کو ضرورت نہیں تھی، کیونکہ ان کے سامنے جو مخاطبین اولین تھے، ان کا جو پہلا مجمع اور آڈینس تھی وہ صغیر صحابہ تھے، جنہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بچپن کی زندگی میں، نوجوانی کی عمر میں اچھی طرح دیکھا تھا اور وہ جانتے تھے. انہوں نے لیکن تابعین کے لیے بیان کیا اور یہ سلسلہ بہرحال آگے چلتا رہا. تو حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس سلسلے میں پہلا نام ملتا ہے. بہرحال تو اس سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اور ان کے علاوہ بھی اور بہت سے آنے والے لوگ ہیں. پھر بعد میں باضابطہ اس انداز میں جو آج ہمارے سامنے کتابیں ہیں وہ تیار ہونا شروع ہو گئی. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا وہ جملہ آپ نے سنا ہوگا کہ اس امت کا آخری آنے والا طبقہ اس چیز سے ہی درست ہو سکتا ہے جن چیزوں کو، جن تعلیمات و ہدایات کو اس کے اول طبقے نے اختیار کیا تھا. اور بات در حقیقت مکمل طور پر 100% اور اس سے زیادہ آپ لے لیجئے مکمل طور پر صحیح ہے. یہ ساری کی ساری جو اس زمانے کی تصنیفات ہیں یا 19ویں اور 18ویں صدی کی جو تصنیفات ہیں جس میں سیرت رسول اللہ کے اندر ایک تجدید والا دور آیا، وہ ساری کی ساری معلومات کہیں اور سے نہیں ملی ہے، انہی کتابوں سے ملی ہے. اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ معاملہ یہ کہ اس وقت میرے اور آپ کے لیے جو ضروری ہے وہ یہ کہ ہم اپنی طالب علمانہ زندگی میں جو عام طور پر سیرت کی کتابیں پڑھائی جاتی ہے، چاہے وہ سیرت خاتم الانبیاء ہو، رحمت عالم ہو، در یتیم ہو، آگے اور دھیرے دھیرے آپ درجے بڑھاتے جائیے، ان سے ہٹ کر ان ساری کتابوں کا مطالعہ مکمل کر کے ان نصوص تک جانا ہمارے لیے ضروری ہے. اور وہ ضروری اس کے بعد ایک اور درجہ ہمارے لیے ایک اور کام ضروری ہے کہ ان سے وہ ساری معلومات کو نکال کر الگ الگ اعتبار سے جمع کیا جائے. جو دور جدید کا یہ جو زمانہ ہے وہ سارے کے سارا بنایا ان کو کام چاہیے، مکمل طور پر ہر ایک کی تجزیہ چاہیے کہ ہر ایک کو آپ نے مکمل طور پر تقسیم کر دیا ہو، تجزیہ نگاری آپ کہہ لیجئے کہ ہر اعتبار سے شعبے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو تقسیم کر دیا ہو، تاکہ اس کی عملیت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعتاً ایک اسوہ حسنہ، بہترین اور کامل نمونہ تھے. تو یہ بیانات کی حد تک ٹھیک ہے، اخلاقیات کی لائن سے کچھ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی پیش کر دینا یہ بھی ٹھیک اور ضروری ہے. لیکن عملی انداز میں یا کہہ لیجیے علمی انداز میں، انٹلیکٹ لیول پر اگر چیزوں کو پیش کرنا ہو تو پھر ان ساری معلومات کا تجزیاتی مطالعہ ہم کو کرنا پڑے گا، تاکہ الگ الگ جمع ہوتے چلی جائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ حصہ اس بات کی تعلیم دیتا ہے، یہ اس بات کی تعلیم دیتا ہے، یہ اس بات کی تعلیم دیتا ہے. جب اتنے زیادہ شعبے بن جائیں گے تب جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اس زمانے کے اعتبار سے اس کی عملیت کو ہم اچھی طرح پیش کر سکیں گے. تو یہ سیرت اور علوم سیرت جو مذاکرہ ہے وہ اسی عنوان سے ہے کہ سیرت کیسے ہلکی پھلکی وجود میں آئی، اس کے اس لفظ کی لغوی معنی کیا ہے، اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے، کیا ہلکے پھلکے ادوار آئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے نکلنے والے جو علوم ہیں وہ کیا کیا ہو سکتے ہیں، اور ان پر ہم آگے چل کر کیا کیا کام کر سکتے ہیں. اور پچھلے 18ویں اور 19ویں صدی کے جو مصنفین بڑے بڑے حضرات گزرے ہیں انہوں نے کیا کام کیا. سیرت لفظی معنی تو آپ سب جانتے ہی ہیں، فعلت ان کے وزن پر جو بھی افعال آتے ہیں، جو بھی الفاظ آتے ہیں، ان سارے الفاظ کا معنی تقریباً یہ ہوتا ہے کہ کسی کام کا کوئی طریقہ، کسی چیز کا کوئی نہ کوئی طریقہ. سیرت اسی لیے سیرت کو کہا جاتا ہے کہ ایک طریقہ کار ہے. کانڈکٹ آپ کہہ لیجیے انگریزی زبان میں، بیہیویئر کہہ لیجیے، مینر کہہ لیجیے، لغوی معنی یہ ہوتا ہے. البتہ آگے چل کر دھیرے دھیرے اس کا جو وسیع مفہوم نکل گیا وہ مکمل کسی کی لائف سٹائل کو بیان کرنے کے لفظ استعمال ہونے لگا، اور دھیرے دھیرے یہ لفظ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ خاص ہوتا چلا گیا. پہلا مرحلہ اس کے بعد یہ آیا سیرت کے لفظ کا کہ سب سے پہلے جو استعمال ہوتا تھا اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ معاملات جن کا تعلق غیر مسلموں سے ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں رہتے ہوئے اگر غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات قائم کیے تو اس کی نوعیت کیا تھی. تب تو بہرحال کافی کم تھے، لیکن جیسے جیسے ریاست مدینہ قائم ہوئی تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلقات، معاہدات، اور پھر جو دھیرے دھیرے جنگیں ہوئی اس میں صلح کے معاملات، بعض لوگوں کو بعض چیزوں میں سہولتیں دی گئی، بعض ان کی باتوں کو مانا گیا، غیر مسلم حضرات کو کچھ چیزیں ہدایہ تحائف کے طور پر دی گئی. تو مکمل طور پر یہ غیر مسلم حضرات کے ساتھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات تھے، چاہے وہ صلح کے ہو، جنگ کے ہو، معاہدات کے ہوں، دوستیوں کے ہو، یا کسی بھی طرح کے، ان ساری چیزوں کو سیر کے طور پر یاد کیا جاتا تھا کہ سیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طرز عمل جو آپ نے غیر مسلموں سے صلح معاملہ کرنے میں اپنایا، وہ جنگ ہو، صلح ہو، یا کوئی اور معاہدہ.
پھر دھیرے دھیرے اسلام کی اشاعت ہوتی چلی گئی، اسلام پھیلتا چلا گیا، اور اسی زمانے میں فقہاء اسلام نے سیر کی کتابیں لکھی۔ امام محمد ابن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ کی سیر کبیر، سیر صغیر مشہور ترین کتابیں، اس میں عام طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس حصے کو بیان کیا گیا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ قانون کی کتاب ہے کہ غیر قوموں کے ساتھ کیا معاملہ رکھا جائے آپ علیہ السلام کی سیرت کی روشنی میں۔ پھر دوسرا زمانہ آیا، دھیرے دھیرے اسلام پھیلتا چلا گیا، تو اس لفظ کے اندر دھیرے دھیرے یہ ساری معلومات جمع ہوتے گئی، پورے آپ علیہ السلام کی زندگی گزر گئی، یہ ساری معلومات تھی وہ جمع ہوتی چلی گئی، تالیف اور تدوین کا کام ہوتا رہا، اور دھیرے دھیرے سیرت کے دو حصے بن گئے۔ ایک حصہ مغازی کے نام سے یاد کیا جانے لگا، تاریخی حصہ ہوا جس میں آپ علیہ السلام کی واقعات زندگی کو جمع کیا جاتا تھا، ساری تفصیلات ساری معلومات ہوتی تھی، اسے مغازی اس وقت تک کہا جاتا تھا جس میں عام طور پر جنگوں کی صورتحال اور واقعات کو بیان کیا جاتا تھا۔ اور ایک حصہ وہ قرار پایا جسے قانونی حصہ کہا جاتا ہے، جس کو ہم سیر کہتے ہیں۔ تو پھر پہلا مرحلہ یہ آیا کہ پہلے سیر کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، غیر مسلموں کے ساتھ معاملات۔ دوسرا مرحلہ یہ آیا کہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، تاریخی حصہ، قانونی حصہ۔ تاریخی حصے کو مغازی کے نام سے اور قانونی حصے کو سیر کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ لیکن پھر دھیرے دھیرے اور معلومات اور تفصیلات جمع ہوتی رہی، اسلام پھیلتا چلا گیا، زمانہ آگے بڑھتا چلا گیا، اور مغازی خود بھی سیرت کا ایک حصہ بن گیا۔ سیرت کا علم سیرت باضابطہ ایک علم سیرت کے نام سے وجود میں آ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی جنگیں اور غزوات ہیں وہ مغازی سیرت کا ایک حصہ بن گئی، اور یہ جو قانونی حصہ تھا وہ مکمل طور پر الگ ہو گئے۔ بہرحال تو مغازی تاریخی اسلوب، تفصیلات و معلومات جس میں ہوتی تھی، اور یہی علم سیرت اور مغازی اس کا ایک حصہ قرار پایا۔ اور قانونی حصہ جسے سیر کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، اس کی آج بھی کتابیں الگ سے لکھی جاتی ہے، اس میں مدینہ کی ریاست کے قوانین کیا ہو سکتے ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات کیا ہو سکتے ہیں، بین الاقوامی تعلقات کیا ہوں، یہ ساری چیزیں اس میں بیان کی جاتی ہیں۔ بہرحال تو یہ تو ہلکی پھلکی اس کی لغوی اور تاریخی حقیقت اور اس کا پس منظر تھا۔ سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علم سیرت کی وسعت۔ بات یہ ہے کہ علم سیرت جو ہے وہ ایک بہت بڑا کینوس کی حیثیت رکھتا ہے، پورا ایک لینڈسکیپ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، یا کہہ لیجیے تاریخ اسلامی کا جو آغاز کا دور ہے وہاں سے لے کر تاریخ اسلامی کا جو متمدن دور ہے، تمدن جس میں اچھا خاصا ہو گیا، تہذیب جس میں قائم ہو گئی، وہاں تک کی تمام تفصیلات کو علم سیرت کا حصہ مانا جاتا ہے۔ یہ ایک لینڈسکیپ ہے دراصل، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی شامل ہو جائے۔ اور مکمل زندگی کا مطلب یہ نہیں جو عام طور پر ہم تاریخ یا سیرت کی کتابوں کے اندر پڑھتے ہیں، عام طور پر ہم جو چیزیں پڑھتے ہیں اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں سیرت کی کتابوں میں اوجھل ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ اس مقصد سے اس کو لکھا نہیں جاتا۔ علوم سیرت کے اندر ایک اور علم ہے جس کا ہم نے یہاں شمار نہیں کیا ہے، جسے لوک سیرت کہتے ہیں، اور ہندی میں بھی اسے لوک سیرت ہی کہا جاتا ہے۔ عام طور پر جو ہم کتابیں پڑھتے ہیں اس کا شمار لوک سیرت سے ہوتا ہے، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ لوک سیرت کا مطلب یہ کہ سیرت کو اتنے آسان انداز سے سمجھایا جائے، اس کے واقعات کو اتنے سلجھے ہوئے انداز سے بیان کیا جائے کہ ہر عام اور خاص کے لیے، ہر کس و ناقص کے لیے وہ نصیحت کا سامان پیدا کرنے والا بن جائے۔ تو عام طور پر لوک سیرت کی کتابوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ان جزوی اور اہم ترین تفصیلات کو بیان نہیں کیا جاتا، ہر کس و ناقص کا خیال رکھتے ہوئے۔ جیسے مثال کے طور پر جو عام طور پر جو واقعات اور جو چیزیں حضور اکرم علیہ السلام کی سیرت میں بیان کی جاتی ہے کہ بھائی حضور کی زندگی، بعثت سے پہلے، بعثت کے بعد، مکی زندگی، مدنی زندگی، اہم واقعات، مغازی، آپ علیہ السلام کے تعلقات کا جو شعبہ ہے وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی درجے میں تشنا رہ جاتا ہے۔ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان کی تفصیل میں جب ہم جائیں گے تو ہم کو پتہ لگے گا کہ عرب کے جتنے بڑے بڑے قبائل تھے، عرب کی تاریخ اور تمدن میں کوئی مقام جن کا تھا، کچھ نہ کچھ بالواسطہ بلا واسطہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری اور خاندانی تعلقات ان تمام قبائل سے جا کر ملتے ہیں۔ اور اس کو مزید مضبوط بنانے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کیے اور پھر مزید اپنے دوستانہ تعلقات بڑھائے، جس کی ہلکی پھلکی تفصیلات آج کے مذاکرے میں بھی آئے گی، اور مدینہ کی ریاست کے بارے میں جو مذاکرہ ہوگا اس میں بھی آئے گی۔ اس سے یہ آیت کی وضاحت ہوتی ہے، اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ ان کو اپنے پیغمبر کو کہاں بھیجنا ہے، کس قوم سے اس کا انتخاب کرنا ہے۔ تو قرآن کریم کی یہ ساری جو آیتیں ہیں
ان کی تفسیر اس انداز سے تو کی جائے کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہی حکمت, لیکن وہ حکمت اور وہ مصالح کیا ہو سکتی ہیں اس کا ہم کو تب اندازہ ہوتا ہے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو ایک تفصیل ہم پڑھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے جد امجد جتنے بھی گزرے ہیں وہ سب عرب کے اندر اپنا کیا کردار رکھتے تھے, ان کی شخصیت کیا تھی عرب والوں کے لیے, اور قریش کے لیے ہی نہیں بلکہ پورا دائرہ پورا جزیرۃ العرب آپ لے لیجئے, ان کی شخصیت اور ان کی کردار کتنی اہمیت کی حامل تھی. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضور کو خاندان قریش میں اور اولا قبیلے میں کیوں بھیجا گیا. بہرحال پھر اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدینی زندگی ہے اس میں معاشرت و معیشت آئے گی, انتظامات جو آپ علیہ السلام نے ایک ریاست کو قائم کرنے کے لیے جو ادارے قائم کیے. مزید یہ ایک اہم ترین موضوع آپ علیہ السلام کے جو وثائق اور دستاویزات ہے, جو خطوط اور جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے فرما رواؤں کو, اس وقت کے سرداران قبائل کو بھیجی, یہ ساری کی ساری چیزیں آ جائے گی اور اس کا بلا واسطہ سیرت سے تعلق ہے. ڈائریکٹ اس کی اہمیت کا اندازہ ہم سمجھ سکتے ہیں. یہ تو چھوڑیے کہ علم سیرت کا یہ ساری چیزیں بہرحال حصہ ہیں, لیکن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک پر بھی کتنی ساری کتابیں لکھی ہے. آپ نے پڑھا ہی ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین مبارک پر 50 سے زائد کتابیں لکھی گئی ہیں. اب یہ وہ چیزیں جو اگر محفوظ نہ بھی کی جاتی, یا یوں کہہ لیجیے کہ اس پر چلو اس انداز سے کام نہ بھی ہوتا تو بھی آپ علیہ السلام کی ایک شارع ہونے کی حیثیت سے جو ساری چیزیں تھیں وہ محفوظ ہو جاتی اور کوئی مسئلہ پیدا نہ ہوتا. لیکن فرط مسرت اور فرط محبت کا نتیجہ یہ تھا کہ مصنفین نے, آپ علیہ السلام سے محبت کرنے والوں نے ان ساری چیزوں کو جمع کیا. مستشرقین کے یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ آج تک یہ چلتا آ رہا ہے کہ وہ یہی نہیں سمجھ پاتے کہ ان کی محبت کس درجے کی ہے کہ حضور کے نالین کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا. وہ یہی سمجھ نہیں پاتے کیونکہ ویسی محبت ہو ہی نہیں پاتی. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور وہ ایمان کا مزہ چکھنے والا نہیں ہوتا. اسی لیے ہم دیکھیں گے کہ مستشرقین نے پاس لوگوں نے یہ سوالات اٹھائے ہیں اور آئے دن وہی سوالات دوہرا کے الگ الگ انداز سے اٹھتے رہتے ہیں اور اس کے جواب بھی اسی وقت دے دیے گئے تھے ہمارے علماء کی طرف سے, اہل علم کی طرف سے. جس میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ اٹھایا جاتا ہے مستشرقین کی جانب سے کہ ایک وہ محمد تھے جو مکہ میں تھے. پھر اس کے بعد انگریزی میں کتاب لکھی گئی آئیڈیلائزڈ محمد. آئیڈیلائزڈ محمد اور آئیڈیلائزڈ محمد میں بہت فرق ہے. آئیڈیلائز مطلب یہ کہ ان کو باقاعدہ ایک نمونہ عمل مانا جائے, ایک اسوہ حسنہ قرار دیا جائے. تو انہوں نے فرق کیا ہے کہ مسلمانوں نے محمد علیہ السلام کی زندگی کو بہت زیادہ رد و بدل کے ساتھ پیش کیا ہے. اتنے زیادہ اچھے یا اتنے زیادہ تاریخی انسان وہ تھے نہیں جتنا یہ لوگ پیش کرتے ہیں. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ یہ سمجھ نہیں پاتے کہ حضور علیہ السلام سے محبت کس درجے کی ہے. اس لیے ہم نے ان کی ان ساری چیزوں کو نہیں چھوڑا اور وہ یہ چیز سمجھ نہیں پاتے. علمی انداز سے ہر چیز کو جانچنے کا طریقہ کار ہوتا ہے تو یہ چیز سمجھ نہیں پاتے کہ حضور کی اتنی باریک چیزوں کا بھی خیال کیوں کیا گیا. آج کل پڑوس ملک سے ایک کتاب چھپی ہے کچھ دنوں پہلے جس کا نام ہے کتابیات سیرت. اس کو انگلش میں بیبلیوگرافی کہا جاتا ہے, جس میں باضابطہ سیرت کے عنوان سے جتنی بھی کتابیں اردو زبان میں لکھی گئی ہیں ان سب کو جمع کیا گیا. یعنی کسی نے بھی لکھی ہو, چاہے وہ کالج سے پڑھنے والا طالب علم ہو, مدرسے سے پڑھنے والا کوئی فارغ التحصیل عالم دین ہو, تقریباً 2 جلدوں کے اندر ہے اور 6500 کتابوں کے نام انہوں نے اردو زبان میں جمع کیے. تو اردو زبان کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر لکھی جانے والی کتاب ان کی تحقیق کے مطابق کم از کم و بیش 6500 ہیں. اور عربی زبان انگریزی زبان کا پھر احاطہ کرتے چلے جائیے تو یہ ایک بحر بے کرا ہے جو بڑھتے چلے جائے گا جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی. الگ الگ انداز سے حضور پاک علیہ السلام کی سیرت پر کام ہوتا رہے گا. بعض لوگوں نے ایسی بھی تحقیق کی ہے پرانے زمانے میں 2-1 صدی پہلے, ہمارے سندھ کے رہنے والے جو پاکستان میں شامل ہیں, کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر کتاب لکھی جس کا نام انہوں نے دیا بیوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ علیہ السلام کے گھر کیسے تھے. اور صرف اتنا ہی نہیں کہ علمی اعتبار سے چند کتابوں کو کھنگال لیا اور کتابوں کی معلومات جمع کر کے رکھ دی, بلکہ باضابطہ مدینہ میں کچھ عرصہ انہوں نے گزارا اور تاریخی کتابوں کے اندر جو حوالے ملتے ہیں ان سب کو جمع کر ناپا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر مبارک کہاں کیسے تھے, اور ان ساری بالتفصیل معلومات کو 1 سے 2 جلد کے اندر تقریباً یہ کتاب اس کے اندر جمع کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے جو غرفے اور جو کمرے تھے ان کی بھی تفصیلات کو جمع کیا گیا, اس پر بھی کتابیں لکھی گئی. اب حال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چونکہ وہ خاتم الانبیاء, اب اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ خاتم الانبیاء ہے تو ان کی ساری معلومات کو جمع ہونا بہرحال ضروری ہے. یہ معاملہ
دنیا کے چند بڑے حضرات کے ساتھ تو کیا ہوتا، انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی، انبیاء علیہ السلام کی زندگی کو بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ نہیں رکھا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بھائی ان کی شریعت کو مکمل ہو جانا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آنی تھی، اس لیے ان کی ساری چیزوں کو باقی نہیں رکھا گیا. بہرحال تو یہ علم سیرت کی وسعت ہے، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. جتنا پڑھتے چلے جائیے محبت نبوی اور زیادہ بڑھتی چلی جائے گی، اور جب محبت عقیدت سے بڑھ کر تحقیق تک پہنچ جاتی ہے تو انسان سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم.